بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک کلام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاک کلام سے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ یہ محفل شکر رمضان جو آپ کے لیے سجائی گئی ہے، میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آکاشا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں شکر رمضان ٹرانسمیشن۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور وہ 3 رمضان مبارک کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، شکریہ رمضان ٹرانسمیشن میں آج پھر ایک بار عبدالحفیظ خان چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہوں تمام ناظرین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک بروز ہفتہ 3 رمضان المبارک جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آج سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان پر کچھ گفتگو کریں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی تھی، جن کے متعلق آقا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اپنی اس پیاری شہزادی، پیاری بیٹی سیدہ پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسند شریف پر اپنی بیٹی کو، شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لیا کرتے تھے، ماتھے کا پیار دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار فرماتے تھے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہوں، اپنی بیٹی کے سر کا پیار لے لیتا ہوں تو مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی ہیں کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی، ساری دنیا آرام کی نیند سوتی تھی، لیکن خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں کو سلا کر امور خانہ داری سے فارغ ہو کر مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی قیام کی حالت میں ہوتی تھی، رات ختم ہو جاتی تھی، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتی تھی، رات ختم ہو جاتی تھی، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتی تھی، رات ختم ہو جاتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی تھی کہ یا اللہ، یہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ کبھی تیری بندی فاطمہ قیام میں ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، کبھی رکوع میں ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، کبھی سجدے میں ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ ایسی بڑی رات بنا جی بھر کے تیری بندی فاطمہ تیری عبادت تو کر لے۔ ناظرین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کی عبادت کا ذکر ہے کہ آپ کس قدر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری شہزادی ہونے کے باوجود، حضور کی لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود اتنی اللہ کی عبادت فرمایا کرتی تھی
کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں بھی چھوٹی پڑ جاتی تھی اور سیدہ کا بھی سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے پیارا کون ہے، کس سے محبت ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ پھر دوسری بار سوال کرنے والوں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کو مردوں سے سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کیا تو سمجھو اس نے اللہ کو بھی ناراض کیا۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ خاتون جنت پاک کی رضامندی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضامندی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، یعنی فاطمہ کی رضا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ تو اس مجلس میں حضرت علی مولا علی شیر خدا بھی تشریف فرما تھے، تو اٹھ کے چلے گئے، گھر چلے گئے، جا کر خاتون جنت پاک سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ آج تمہارے ابا جان نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، آپ ارشاد فرماؤ نا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا علی اے میرے سر کے تاج، عورت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب عورت شعور کی دنیا میں قدم رکھے تو نہ عورت کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑے، نہ کسی غیر محرم کی نگاہ عورت پر پڑے، یعنی پردے کا درس دیا کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پردہ ہے، کہ جب وہ ذی شعور ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس وقت اس کے لیے پردہ ضروری ہے کہ نہ وہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے۔ تو مولا کائنات یہ جواب لے کر پھر واپس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو یہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب عرض کر دوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب عورت شعور کی دنیا میں قدم رکھے، ذی شعور ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس وقت عورت کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ نہ اس کی عورت کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑے اور نہ کسی غیر محرم کی نگاہ عورت پر پڑے۔ تو یہ جب آقا کریم علیہ السلام نے جواب سنا تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمایا کہ علی یہ جواب تیرا نہیں، یہ جواب میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔ تو ہمیں خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے، ہماری آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ سیدہ خاتون جنت پاک کی سیرت پر عمل کریں، پڑھیں، اور سیرت خاتون جنت اور آپ کا اسوہ جو ہے وہ مسلمان ایمان والیوں کے لیے، مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے اور زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمیں بھی ہماری آج کی مسلمان بہن بیٹیوں کو، خواتین کو یہ چاہیے کہ خاتون جنت پاک کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور سیدہ کائنات کا جو پیغام ہے اپنے بابا جان کی امت کی خواتین کے لیے اس کو عام کریں، اس پر عمل کریں، اور جو ردا ہے، چادر ہے، پردہ ہے، اس کی پابندی کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ اپنے بابا جان
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواتین امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو پردہ ہے اس کی خاص طور پہ پابندی کرنی ہے۔ سیدہ کائنات کی عظمت اور شان بہت بلند ہے، اس کی عظمت اور شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کا بابا سید الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو اور جس کے بیٹے سید الشہداء ہوں، جنتی جوانوں کے سردار ہوں، تو پھر سیدہ خاتون جنت پاک کیوں نہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو سیدہ خاتون جنت پاک کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آقا کریم نے فرمایا کہ حذیفہ، یہ سامنے فرشتہ کھڑا ہے، یہ پہلی بار میرے پاس آیا ہے اور یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، صرف 2 کام کی اجازت لے کر آیا ہے۔ ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ یہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، دوسرا یہ مجھے بشارت اور خوشخبری دینے آیا ہے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اور ان کے بیٹے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو بہت عظمت ہے، بہت شان ہے۔ بس میں انہی الفاظوں پر اختتام کرتا ہوں کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے جو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت میں جو کلمات بیان کیے ہیں، اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات ذریعہ بنائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب سے ملاقات نیکسٹ ٹرانسمیشن میں ہوگی۔ خدا حافظ۔